بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ دوستو، آپ لوگ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو SBL، اور دوستو میں ہوں آپ کا دوست قاری فہیم احمد قاسمی۔ میرا عزیز دوستو، استغفار اللہ کو بے حد پسند ہے اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ ابھی چند لوگوں کا میرے پاس کچھ سوال ہے استغفار کے متعلق اور دعا کے متعلق کہ جی ہم استغفار تو کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ فائدہ اور کچھ اس کے اثرات نظر نہیں آتے۔ ہماری کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اور استغفار سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ انہی باتوں کو لے کر کے میں اس ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں، تو بنے رہے آپ ہماری ویڈیو میں آخر تک۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ کے جو ڈاؤٹس ہوں گے، جو آپ کے کنفیوژن ہوگی، وہ دور ہو جائے گی۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے۔ اب استغفار کون سا اور کب کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آج بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بہت ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو کون سا استغفار کرنا ہے اور سلسلے وار استغفار آپ کو کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنی ویڈیو میں بتا دی ہیں، جو میرے چینل پر پڑی ہوئی ہیں، آپ وزٹ کریں اور وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو استغفار کرنے سے فائدہ ہوا ہے، ان لوگوں کے واقعات بھی میں نے اپنی ویڈیو میں بتائے ہیں، آپ وزٹ کریں اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں 2 سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن ویڈیو تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہو سکتی ہے، 8-10 منٹ لمبی، اس لیے آپ لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کی دعا قبول نہ ہو، یہ آپ کا شک ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ جو ہم یہ شک رہتا ہے ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر کہ جی ہم دعا تو کر رہے ہیں، لیکن دعا کے اثر ہمارے درمیان نظر نہیں آتے، ہمیں دعا کے اثرات دکھائی نہیں دیتے، اور استغفار بھی کر رہے ہیں، ہمیں استغفار کے اثرات بھی دکھائی نہیں دیتے۔ تو یہ سارے کے سارے ڈاؤٹس آپ کے انشاءاللہ اس ویڈیو میں کلیئر ہو جائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلی چیز کہ ہے، ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ جی دعا کرنا کیسے کرنی چاہیے۔ دوستو، دعا کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں دعا کرنا اور دعا پڑھنا، ان 2 باتوں کا ذکر کروں گا۔ یعنی ایک تو ہے دعا کا کرنا اور ایک ہے دعا کا پڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ سے مانگا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ سے مانگا ہے، انفرادی طور پر بھی مانگا ہے اور اجتماعی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اور صحابہ نے اجتماعی اور انفرادی دونوں طریقے سے اللہ سے مانگا ہے، اور ہر گھڑی اور ہر لمحہ اللہ ہی سے مانگا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ اور اپنی جھولی نہیں پھیلائی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو کہ یہ دعا کرنا کیسے ہے اور دعا پڑھنا کیسے ہے۔ دوستو، دعا کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے کہ دعا آپ نماز کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر کے کریں، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعا کریں، تہجد کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں۔ اسی طرح آپ کسی اجتماعی محفل میں ہیں، کسی جلسے میں ہیں، کسی تقریب میں ہیں، وہاں پر آپ اجتماعی طور سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو دعا ہاتھ اٹھا کر کے نہیں بلکہ اپنے دل ہی دل میں کرنی ہے۔ مثلا آپ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر وہاں پر دعا نہیں کی بلکہ دل ہی دل میں دعا کی اور اللہ سے وہاں بھی مانگا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ آپ کھانے سے فارغ ہو رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر سکتے، لیکن آپ وہاں پر پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اسی طرح آپ اگر اپنے بستر پر سونے جاتے تھے تو آپ وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے بلکہ آپ وہاں پر بستر پر بیٹھ کر اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھتے۔ تو کچھ دعائیں کرنے کی ہیں، کچھ دعائیں پڑھنے کی ہیں۔ تو کرنے کی دعائیں تو اس انفرادی اور اجتماعی طور سے ہاتھ اٹھا کر کے کی جاتی ہیں، لیکن زندگی کے ہر لمحے ہر شعبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے اور بتایا ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے ہر لمحے ہر گھڑی اللہ سے مانگو، اس طرح مانگو۔ آپ بستر پر جا رہے ہو تو ایسے مانگو، آپ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہو تو اس طرح مانگو، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اگر صحبت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اور صحبت کر رہے ہو تو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ کون سی پڑھنی ہے؟ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ میں اس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اور جو مجھے اس کا رزق یعنی اولاد دے اس کو بھی شیطان سے حفاظت فرما۔
آپ بیوی سے فراغت حاصل کرتے ہیں تو بھی آپ دعا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں دعا کا پڑھنا اور دعا کرنے کا طریقہ امت کو بتا دیا ہے۔ اب امت یہ اتنی بھول چکی ہے کہ ہر کھانا کھانے کے لیے بڑے اچھے سے اچھے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، بڑے سے اچھے اچھے طریقے اور پکوان بنائے جاتے ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ شاید ہے کوئی جو کھانے کی دعا جو بہت ہی زیادہ مختصر ہے اور 1 سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے، یعنی 1 منٹ سے بھی کم لگتا ہے، آدھا منٹ لگتا ہوگا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنے میں، لیکن آج امت اس سے بھی بہبہرا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں جاتے تو دعا پڑھتے، مسجد سے باہر نکلتے تو دعا پڑھتے، اسی طرح آپ بیت الخلاء جاتے تو وہاں دعا کرتے، بیت الخلاء سے باہر آتے تو دعا کرتے، وضو کرنے بیٹھتے تو دعا کرتے، وضو کر کے اٹھتے تو دعا کرتے، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی ہے اور دعائیں جو مسنون دعائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں امت کو بتا دی ہیں۔ آپ سفر پہ جاتے اور آپ سواری پر سوار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، آپ گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، ساری کی ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دی ہیں۔ آپ اگر گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتے، آپ سواری پر اگر سوار ہوتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین پڑھتے، اسی طرح آپ اگر منزل پر پہنچ جاتے تو الحمدللہ 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 3 مرتبہ پڑھتے۔ دوستو ہر ایک شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کچھ دعائیں تو ہوتی ہیں کرنے کی اور کچھ دعائیں ہوتی ہیں پڑھنے کی، اور پڑھنے کی دعاؤں سے مراد بھی یہی ہے کہ اللہ سے آدمی بندہ دعا کر رہا ہے لیکن موقع بموقع ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا کوئی بیت الخلاء میں جا رہا ہے، وہاں پر دعا تو ہاتھ اٹھا کر تو نہیں کرنے کا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ہاتھ اٹھا کر تو دعا نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا دیں کہ آپ بیت الخلاء جائیں تو بایاں قدم اس کے اندر پہلے رکھیں اور دعا پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب باہر آئیں تو سیدھا قدم باہر رکھیں اور پھر دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی ہیں۔ دوستو اسی طرح اب دوسرا سوال کے بارے میں کی طرف میں چلتا ہوں آپ کو کہ استغفار ہم کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتا۔ ابھی ایک بہن کا میرا سوال آیا تھا کہ حضرت میں استغفار کر رہی ہوں، بہت دن سے کر رہی ہوں، لیکن مجھے استغفار کی قبولیت کے اثرات معلوم نہیں ہوتے۔ تو میری بہن میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ استغفار کے اثرات تو آپ کو ضرور مل رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ آپ ایک نیت سے آپ استغفار کر رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ایک نیت کو چھوڑ کر کے آپ کے 10 کام ایسے بنا رہا ہوگا جہاں آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ مثلا آدمی سوچتا ہے کہ میری بیماری ختم ہو جائے اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو تو ختم نہیں کرتا، لیکن اس کی بیماری کی وجہ سے جو اس کے دیگر جو اہل و عیال ہوتے ہیں ان کی روزی میں برکت دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کا علاج کراتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور تو خواہ اللہ اس کی دعا وہ قبول نہ کرے، لیکن اس کی دعا کی برکت سے اللہ اس کو دے دیتا ہے اور اس کے آس پڑوسیوں کو بھی روزی دے دیتا ہے۔ یعنی میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ میری بیماری ختم ہو جائے، اور بیماری ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرور نہیں کہ میں بیماری کے لیے دعا کر رہا ہوں تو بیماری ہی ختم ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم نہ کر کے 10 میرے کام ایسے بنا رہا ہوگا جس کے بارے میں میرا ذہن بھی نہیں جاتا، میرے لیے روزی کا انتظام کر رہا ہوگا، میرے آس پڑوسی کے لیے روزی کا انتظام کر رہا ہوگا۔ یہ حدیث کے کھلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو دوستو میں سمجھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا پڑھنا، اسی طرح استغفار بھی کرنا اور استغفار پڑھنا۔ استغفار کرنا اور پڑھنے کے بارے میں ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو اس میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ آپ چاہیں تو وزٹ کریں میرے استغفار کی ویڈیو پر، میرے چینل پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہاں پر ایک بات اور میں یہ کہتا چلوں کہ ہاں پڑھنے سے بھی آپ جو ہے خالی نہیں ہو سکتے، یعنی اگر آپ دھیان کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پر بھی، آپ کے پڑھنے پر بھی آپ کو ایسی چیزوں سے نوازے گا جس کا آپ کو تصور بھی نہیں ہو سکتا اور جس پر آپ کا ذہن بھی کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی
دعا کرنے کی اور دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی موقع بموقع دعائیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں ایسی برکت نازل فرما دیتا ہے، ایسی برکت نازل فرما دیتا ہے کہ اس کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر موقع پر دعائیں پڑھنے کی اور انفرادی اور اجتماعی طور سے پوری امت مسلمہ اور خصوصاً فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو میں سمجھتا ہوں آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کے سامنے آتی رہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ ہم ویڈیو کی شکل میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ چاہیں تو یوٹیوب کی کمنٹس میں بھی ہمیں سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی لحاظ سے آپ پریشان ہو، کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہو اور آپ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو وظائف یا دعائیں پتہ کرنی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔